آج 9 محرم الحرام ہے، کل کی تاریخ 10 محرم الحرام کی ہے. یا یہ مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. قرآن کہتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ. اس محرم کے مہینے کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، اس کی حرمت کو اللہ نے بیان کیا. دن سارے اللہ کے، 12 مہینے اللہ کے، 12 مہینے کا ہر دن اللہ کا بنایا ہوا. لیکن جس دن کی فضیلت کو اللہ بڑھا دے، جس دن کی مرتبے کو اللہ بڑھا دے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے. جمعہ کے دن کے مقام کو بڑھا دیا، عیدین کے دن کے مقام کو بڑھا دیا، شب قدر کی راتوں کے مقام کو بڑھا دیا، 10 محرم الحرام کو. دن سارے اللہ کے ہیں. پروردگار جس دن کو فضیلت دینا چاہے، جس دن کا مقام بڑھانا چاہے، اللہ کے اختیار میں ہے. یوم عاشورہ جسے کہتے ہیں، کل کا دن یوم عاشورہ کا دن ہے. یہ دن یوم عاشورہ یعنی 10واں دن، کل اردو تاریخ 10 ہے، 10 محرم الحرام ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی ہے. شروع اسلام میں 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کی روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہیں، اب یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ختم ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکا ہے. لیکن جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا تو میں اس روزے کو سنت اور مستحب قرار دیتا ہوں. اور نبی نے فرمایا کہ جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اندازہ لگاؤ کتنی بڑی فضیلت. اب ہم کیا کریں گے؟ 10 محرم الحرام کو روزے کا حکم ہے، نبی نے فرمایا روزہ رکھو گے 1 سال کا گناہ معاف فرما دوں گا، اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے. ہم کیا کریں گے؟ بھائی کیوں روزہ رکھنا؟ کیا فضیلت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ ہم تو عقلی گھوڑے دوڑاتے. دین عقلی گھوڑا دوڑانے کا نام نہیں ہے، دین سمجھ میں آنے کا نام نہیں ہے. دین تو دین اسلام تو دین ہے، اللہ کا حکم تو حکم ہے. جہاں اللہ کا حکم آ جائے انسان کو اپنے سر کو تسلیم خم کرنا چاہیے. وہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام اسلام نہیں ہے. مسلمان تو ہوتا ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے اپنے سر کو جھکا دے. ہم کیا کرتے؟ بال کی کھال نکال دیتے. دیکھو دین اسلام میں جس دن کے اللہ تعالیٰ نے مقام کو بڑھا دیا، جس دن کے مرتبے کو اللہ نے بڑھا دیا، اس میں ہمیں چون چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو حج کے جتنے بھی احکام ہیں، طواف کو لے لو، صفا مروہ کی سعی کو لے لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، شیطان کو کنکریاں مارنا لے لو، عرفات کے میدان میں حاجیوں کا اکٹھا ہونا دیکھ لو. اب کون سی عقل کہے گی بھائی کئی 100 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد شیطان آیا تھا، وہاں کنکریاں ماری تھی، آج حاجی دیکھو وہاں جا کر مار رہے. حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ میں دوڑی تھی نا، آج حاجی دیکھو وہاں دوڑ رہا ہے. اب کوئی یوں پوچھے کہ بھائی حضرت حاجرہ دوڑی تھی کہ پانی نہیں تھا، آج کا حاجی کیوں دوڑتا ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم آ گیا، ہمیں اس میں بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن کا اللہ نے مقام بڑھا دیا، جس کام کا اللہ نے مقام بڑھا دیا، جس عبادت، جس مقام اور مرتبے کے لوگوں کا اللہ نے عمل کو عبادت بنا دیا، وہ قیامت تک عبادت ہے. اسی طرح یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت یہ ہے. نبی نے فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت اس لیے ہے، اس دن کے مقام اور مرتبہ اس لیے بڑھ گیا کہ اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت حسین کی شہادت کا اس مہینے میں ہونا، اس دن میں حضرت حسین کی شہادت کا ہونا، یہ حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتا ہے.
یہ جب تک حضرت حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے بھی یہ حرمت والا مہینہ تھا، اس سے پہلے بھی مسلمان اس دن روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے 60 سال بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے صحابہ روزہ رکھتے تھے، اس دن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ واقعے کا پیش آنا یوم عاشورہ کے دن یہ حضرت حسین کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کی شہادت یوم عاشورہ کے دن رکھی، جو حرمت والا مہینہ، جس دن پر مسلمانوں پر روزہ فرض تھا، جس دن کے روزے کو نبی نے مستحب اور سنت قرار دیا، جس دن کے روزے کے بارے میں نبی نے فرمایا جو مسلمان یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جس دن کا مقام اتنا بلند ہو، مرتبہ اتنا بلند ہو، اس دن میں نبی کے نواسے کی شہادت کا ہونا، کربلا کا واقعے کا پیش آنا یا حضرت حسین کے اور مقام کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے میں ہم عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ اب اس مہینے کا اللہ نے اتنا مقام کیوں بڑھایا؟ حرمت والا مہینہ اس کو کیوں قرار دیا؟ یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال کے گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں؟ اس دن میں اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یوم عاشورہ کے دن ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، یوم عاشورہ کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی خشکی پر اتری، یوم عاشورہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ تمام تر وہ باتیں ہیں جن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا یوم عاشورہ کے دن، یعنی کل کے دن، جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اللہ نے حکم دیا موسیٰ آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اپنے ڈنڈے کو سمندر پر مارو، 11 راستے بن گئے۔ اللہ نے حکم دیا ان راستوں سے پار کر جاؤ، وہ نکل گئے۔ اور نکلنے کے بعد جب فرعون کا لشکر پیچھے آیا اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، اس راستے پر چلا اور بیچ دریا میں جب پہنچا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ دن یوم عاشورہ کا دن تھا۔ بس یہ ایک روایت ملتی ہے، اس کے علاوہ اس دن کے بارے میں یہ کہنا کہ اس دن میں یہ کام ہو گیا، اس دن میں قیامت قائم ہوگی، اس دن میں یہ کام کرو، اس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، اس کو اللہ کے رسول نے سنت اور مستحب قرار دیا کہ اگر کوئی رکھے تو بہتر ہے، اگر کوئی معذور ہے نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، لیکن جس کو 1 سال کے گناہ معاف کروانے ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ اس دن یوم عاشورہ کے دن 2 روزوں کا اہتمام کریں۔ شروع اسلام میں اس دن مسلمانوں پر روزہ فرض تھا، لیکن جب اس کی فرضیت منسوخ ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت اور مستحب ہے، اور کئی سال تک نبی پوری زندگی 1 روزہ رکھتے رہے۔ جب آخری سال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے نجات پائی تھی، عاشورہ کا دن تھا، تو اس کے شکرانے میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اور نبی نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اگر میں اگلی سال زندہ رہا تو میں اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزے کو ملاؤں گا۔ نبی نے حکم دے دیا۔ اتفاق سے جو اگلی سال کا عاشورہ کا دن آیا اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا 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 جائے، کہا نبی کی خواہش تھی، نبی نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں 10 محرم حرام کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی 10 محرم، صحابہ نے فرمایا اگر کوئی 10 محرم کا صرف روزہ رکھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو ثواب دے دیں گے، لیکن یہ کام خلاف اولا ہے، مکروہ ہے۔ کیوں؟ نبی کی خواہش کا تھی کہ 2 روزے رکھے، تو صحابہ نے 10 محرم الحرام کے ساتھ 2 روزے ملائے،
دو دن ملائے، ایک 9 محرم الحرام، ایک 11 محرم الحرام، یعنی 2 روزے رکھنے ہیں یہودیوں کی مخالفت میں، یا 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، کل یا پرسوں، آج یا کل۔ یہ 2 روزے نبی صحابہ اکرام کے مشورے سے باتیں ہوئی۔ اب اس مسئلے سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا نبی نے اتنا شدید حکم کیوں دیا؟ دیکھو، عبادت میں بھی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔ یہودی کون سا برا کام کر رہے تھے؟ 10 یوم عاشورہ کا روزہ ہی تو رکھ رہے تھے، ہم بھی روزہ رکھ رہے تھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کو ایک عبادت کے ساتھ جو یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے نوجوان کا حال کیا ہے؟ ہم آئے دن کس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ آج کے نوجوان کو دیکھ لو، داڑھی کے نام پر، لباس کے نام پر، اور ہاتھوں میں کڑے پہننے ہو اور اپنے کانوں میں چھید کروانے ہو، نہ جانے کتنی کتنی رسومات اور مشابہت ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ جو لوگ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں، نبی نے فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ آج ہم کس کی نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ وقت تھا نبی کے زمانے میں یہودی روزہ رکھ رہے، نبی نے فرمایا روزہ اگرچہ عبادت ہے لیکن یہودیوں کی مشابہت مسلمان کے لیے جائز نہیں، یہودیوں کے نقالی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کو دیکھو، ہر کسی کی نقالی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے نظر آتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو 10 محرم الحرام، اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو اس حرمت والے مہینے میں ہمیں حکم دیا ہے، ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے اس مبارک دن میں اس کام کا اہتمام کرنا چاہیے جس کام کا شریعت سے ثبوت ہو، جس کام کو نبی نے اہتمام کیا ہو۔ وہ ایک ہی عمل ہے، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہو رہی ہے، جتنی بھی بدکاریاں اور بدعمالیاں اس مبارک دن میں ہو رہی ہے، وہ تمام تر دین اسلام سے خارج ہے۔ اس مبارک دن میں حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہادت کا مقام ملا ہے، اور ہمارے نزدیک شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مبارک عمل ہے شہادت۔ وہاں کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے اپنے پورے لشکر کو دین اسلام کے لیے قبول کر دیا، اور آج کا مسلمان اسی حضرت حسین کے نام پر جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کو کٹوا دیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں نماز قضا نہیں کی ہے۔ اندازہ لگاؤ، وہاں نیزوں پر گردن لٹکائی جا رہی تھی کربلا کے میدان میں، اور آج کے مسلمان کو پوچھو، اسٹیٹس دیکھو، موبائل دیکھو، واٹس ایپ دیکھو، یہی میں حضرت حسین کی شہادت۔ بھائی پیغام کیا دے گئی ہمیں حضرت حسین کی شہادت؟ حضرت حسین کی شہادت میں، حضرت حسین کی زندگی میں یہ عاشورہ کا دن کتنی مرتبہ آیا؟ کوئی پیغام نہیں لیتا، کوئی صحابہ کے طریقے کو نہیں دیکھتا، حضرت حسین کی زندگی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی لیے یاد رکھو، جو نوجوان بیٹھے ہیں ابھی باہر نکلنے کے بعد واٹس ایپ یوٹیوب کھول کر مجھے کلپ بھیجیں گے، مول صاحب یہ لوگ تو حضرت حسین کے بڑے عاشق ہیں، دیکھو ڈھول بجا رہے ہیں، جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، شربتیں پلا رہے، جشن غم منا رہے، تلواریں اپنے جسم پر مار رہے۔ بھائی یہ لوگ، وہ قوم یہ کام کرتی ہے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتاؤ نبی علیہ السلام نے ڈھول کے بارے میں کتنا شدید حکم دیا کہ حرام ہے اسلام میں۔ بتاؤ شہادت کتنا بڑا عمل، اس مبارک عمل پر اگر حضرت حسین کے اس مبارک شہادت کے موقع پر اگر کوئی ڈھول بجائے، جہاں کربلا کے میدان میں حضرت حسین پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ ظالم کے بچے آج دیکھو تم سبیلے لگا رہے،
ان سے کوئی پوچھے نا بھائی تم سبیلے کیوں لگاتے ہو؟ حضرت حسین تو پیاسے اس دنیا سے گئے، تمہیں تو اس مبارک دن میں پیاسے رہنا چاہیے کہ حسین کربلا کے میدان میں پیاسے جان دے گئے، اپنے پورے خاندان کو قربان کرا گئے اور پیاس کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ موبائلوں میں تم دیکھو نا، لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، شربتیں پلائی جا رہی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اپنی جسم کو مارا جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہادت تو ہمارے نزدیک مبارک عمل ہے۔ یہ جو یوم عاشورہ کا دن ہے، حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اس دن کی شہادت کو ہم یوں نہیں کہتے اچھا کام کیا ہے، کسی غیر کے ہاتھ حضرت حسین شہید نہیں ہوئے، اپنوں کے ہاتھ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، جو اسلام کے نام لیوا تھے، جو اسلامی خلافت قائم کرنے والے تھے، جھوٹے وعدے دے کر حضرت حسین کو بلایا ہے اور وہاں پر حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ کسی غیر کے ہاتھ نہیں ہوئی، اپنوں کے ہاتھ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ کس کا نظام تھا وہاں پر؟ جو لوگ اسلام کا نام لینے والے تھے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام چلاتے ہیں، لیکن اندر کیا بھرا ہوا تھا؟ منافقت تھی، مخالفت تھی، دشمنی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم عاشورہ کے دن شہادت کا واقعہ پیش آنا ایک مظلومانہ شہادت ہے، اور ہم دین اسلام نہ اس میں غم کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے لیے محرم الحرام کا مہینہ عزت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے، محرم کے مہینے میں فلاں کام نہیں ہونا چاہیے، کیوں بھائی؟ حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ تو بھائی شہادت تو اچھا عمل ہے، شہادت کون سا برا عمل ہے؟ شہید کی موت سب سے اعلیٰ موت ہے، اس پر مسلمان فخر کرتا ہے کہ میری شہادت ہوئی اللہ کے راستے میں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ خصوصاً 10 تاریخ یوم عاشورہ ہمارے لیے مبارک عمل ہے، قابل احترام دن ہے۔ ہمیں اس دن میں روزے کا اہتمام، عبادت کا اہتمام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دیں، یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن بہت سارے لوگ، ابھی ہمارے یہاں یہ ماحول بنا نہیں ہے، ہم دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ کرنا شروع کر دیتے 10 محرم الحرام کو۔ کیا عمل ہے وہ؟ بھائی کھانا پکاؤ، اچھا کھانا پکا کر لوگوں کو کھلاؤ، مبارک دن ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس دن میں نہ اتنے کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ پانی پلانے کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور نہ ہی غم منانا چاہیے، اور نہ ہی حد سے زیادہ خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک عمل ہے اس موقع پر، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا، یہ سنت عمل ہے۔ کل کا دن جو ہے، اس مبارک دن میں ہم اپنے ماتحت ہیں، جو ہمارے نوکر ہیں، ہمارے گھر کام کرتے ہیں، ہمارے کھیت میں کام کرتے ہیں، ہماری ماتحتی میں جتنے بھی کام کرنے والے، ہمارے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان تمام پر اپنی وسعت کے مطابق کل کے دن میں خرچ کرو۔ ان کو اچھا کھانا بنا کر کھلاؤ، ان کو اچھی ہدیہ اچھا دو ان کو۔ یہ 10 محرم الحرام کے دن ان باتوں کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کے دن دوسرے لوگوں کی مشابہت سے بچیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ دیکھیں گے کہ شیعہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے، دین سے کوئی دور تک تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ محرم الحرام کا اتنا بابرکت مہینہ، جس کی حرمت کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، جس مبارک مہینے میں یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت ہے، اور اس سے پہلے 26 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہے۔ کتنے مبارک دن ہے بھائی، شہادت تو کوئی برا عمل نہیں ہے۔ تو اس مبارک دن کے موقع پر ہمیں کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ کل 10 محرم الحرام، پرسوں 11 محرم الحرام۔ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو ان 2 دنوں کا روزوں کا اہتمام کرے۔ ان دنوں کی خاص عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو کل کا دن اور پرسوں کا دن، ان 2 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا فضیلت ہوگی؟ اس لیے کل کے دن
यानी 10 मुहर्रम उल हराम यौम आशूरा के दिन हम रोज़े का एहतमाम करें और अपने घर वालों पर अपनी वसात के मुताबिक खर्च करने का एहतमाम करें, इबादत का एहतमाम करें, जिक्र का एहतमाम करें। इस दिन मुबारक दिन में किसी अरे गैरे से मुतासिर न हो, बल्कि हमें अपने उलमा से, जिनके पास हम नमाज़ी पढ़ते हैं, जो हमारा इमाम हो, जो हमें रहबरी करता हो, इस मुबारक मौके पर हमें यह पूछना है कि उलमा से, आलिम के पास जाकर पूछना, मौलवी साहब बताओ हजरत हुसैन की शहादत का वाकया क्या है, 10 मुहर्रम उल हराम के दिन की फजीलत, ये बातें हमें उलमा से पूछना। हर किसी को सुनकर, हर किसी को देखकर इतने जल्दी मुतासिर मत हुआ करो, ये हमें गुमराही की तरफ ले जाते हैं, हमें जहन्नम की तरफ धकेलने वाले हैं। इसलिए इस मुबारक मौके पर रोज़ों का एहतमाम करें, जिक्र का एहतमाम करें, इबादत का एहतमाम करें। अगर आप खुद रोज़ा नहीं रख सकते इस मुबारक मौके पर, तो अपनी माँ है, बहन है, बेटी है, जो भी रख सकता हो घर में, इन 2 दिनों का, कल और परसों, इन 2 रोज़ों का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पर कायम और दायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्द। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।